إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل وأعوذ بك من الرياء والسمعة وحب الشهرة والظهور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق مالک رازق داتا و گنج بخش ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، اس پرفتن دور میں ہمارا معاشرہ بہت سے مسائل سے دوچار ہے، اور ان مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ اہل معاشرہ میں محبت اور ہم آہنگی کا فقدان ہے. ایک دوسرے سے نفرت، عصبیت، حسد اور بغض کا بڑھ جانا. حالانکہ اگر ہم قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے، اور صلہ رحمی کی، عفو و درگزر کی، کسی کی بات کو برداشت کرنے کی تلقین کی ہے. خاص طور پر صلہ رحمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعے کا خطبہ دیتے تو اللہ کے پیغمبر ایک آیت کریمہ خاص طور پر پڑھا کرتے تھے، اور ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اے لوگو اس اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ کہ جس کے نام کا تم آپس میں سوال کرتے ہو. والارحام، اور رشتہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اللہ کے پیغمبر
اللہ تعالیٰ کے قرآن کا یہ حصہ اپنے ہر خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رشتہ داری کے بارے میں، صلہ رحمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ صلہ رحمی، لفظ صلہ یہ تمام مکارم اخلاق کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ خندہ پیشانی سے ملنا، کسی کی بات کو برداشت کرنا، اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کو رکھنا، کسی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو عفو درگزر کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا۔ البتہ الغرض جتنے بھی مکارم اخلاق ہیں وہ سارے کے سارے لفظ صلہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح رحمی، لفظ رحم جو ہے اس کا اطلاق رشتے کے اوپر ہوتا ہے، اور خاص طور پر انسان کے نسبی رشتہ دار۔ صلہ رحمی میں نسبی رشتہ دار سب سے پہلے والدہ ہیں، اس کے بعد والد محترم ہیں، پھر ان کے ساتھ جو نسبی تعلق ہے خالہ ہے، والدہ کی طرف سے خالہ اور ماموں ہیں، اور اسی طرح چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھیے ہیں، اور پھر دادا کے جتنے بھی رشتہ دار نیچے تک، ان سب کا اطلاق صلہ رحمی کے اوپر ہوتا ہے۔ اور یہی راجح قول ہے، اگرچہ وہ محرم ہیں یا نہیں ہیں، اگرچہ وہ وارث بنتے ہیں وراثت میں یا نہیں بنتے، ان کا اطلاق نسبی اعتبار سے صلہ رحمی کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ صلہ رحمی کرنا، کسی سے جا کر کے ملنا اور لوگوں کو آپس میں جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں، ان اللہ یأمر، اللہ کا یہ حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم عدل کرو، احسان کرو، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیا کرو، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آیا کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی نیکی کرو، ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اور یہ حکم صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری کو جوڑنا اور رشتے والوں کی باتوں کو برداشت کرنا، یہ حکم صرف امت محمدیہ تک خاص نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل فرعون سے نجات دینے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ڈکلیئر کیا گیا، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح ان کے بعد آنے والے جو پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، وہ والدین کے ساتھ بھی اچھا سلوک سے پیش آئیں گے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ایمان کی ایک علامت کے طور پر، ایک نشانی کے طور پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری کی روایت، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو اللہ کو ایک مانتا ہے، جو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میں نے مرنے کے بعد رب کے سامنے پیش ہونا ہے، آخرت کے دن میرے سارے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا، میرے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، آخرت کے دن پہ جو ایمان رکھتا ہے، اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے، اچھے رویے سے پیش آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث قدسی مسند احمد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے،
انا اللہ و انا الرحمن، میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، شفقت لہا اسما من اسمی، میں نے صلہ رحمی میں جو رحم کا لفظ ہے یہ اپنے رحمان سے اخذ کر کے اس کو دیا ہے، رحمان سے لے کر کے صلہ رحمی کا لفظ میں نے رحیم رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فمن وصلھا وصلتہ، جو شخص صلہ رحمی کرے گا، جو رشتہ داری کو جوڑے گا، میں اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دوں گا۔ ومن قطعھا قطعتہ، جو شخص اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا، یاد رکھیے وہ انسان اگرچہ نمازیں پڑھنے والا ہے، وہ انسان اگرچہ صدقات و خیرات کرنے والا ہے، وہ انسان اگرچہ بڑے ویلفیئر کے کام کرنے والا ہے، اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے وَمَن قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ، جو شخص اس رشتہ داری کو، صلہ رحمی کو توڑے گا، میں اللہ اس کو رحمت سے دور کر دوں گا، میں اس کو توڑ دوں گا۔ پیارے بھائیوں، صلہ رحمی کرنا، انسان کا رشتہ داری کو جوڑنا، اس کی اہمیت اور افادیت اللہ اور اس کے رسول سے انتہائی درجے کی ثابت۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں اللہ کے پیغمبر کے پاس تھا، ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت میں لے کر کے جائے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا سوال، ہم میں سے ہر شخص ایسے اعمال کا متلاشی ہے اور ایسے اعمال کرنا چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں جا سکے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر سکے، جنت کے اعلیٰ ترین جو مقامات ہیں ان میں داخل ہو سکے۔ اللہ کے پیغمبر کے یہ صحابی کہتے ہیں وہ شخص آیا اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ پہلے ارکان اسلام ہیں، شہادتین کے اندر انسان گواہی دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی بات یہاں پر تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر کہا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی ہے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینی ہے، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور صلہ رحمی کرنی ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت، صرف یہ 4 کام اللہ کے پیغمبر نے بتلائے۔ ایک، اللہ کی صرف ایک رب کی عبادت کرنا، دوسرا کہ تم نے نماز ادا کرنا، اور تیسرا زکوٰۃ دینی ہے، مال کو پاک کرنا ہے، اور چوتھا کہا کہ اپنے دل کو بھی صاف اور پاک رکھنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مساجد میں پہلی صف میں آ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور لوگوں کے نظریات ان کے بارے میں کتنے اچھے ہیں، وہ کتنی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں کہ جہاں لڑائی ہوتی ہے اور وہ خود جا کر کے صلح کرواتے ہیں، لوگ اپنے معاملات ان کے پاس لے کر کے آتے ہیں، بڑے لوگ انہیں چودھری کے نام سے پکارتے ہیں، لیکن اپنے حالات کس طرح کے ہیں، اپنے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے، اپنے گریبان میں کبھی جھانکا ہی نہیں ہے کہ ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے وَتَصِلُ الرَّحِمِ، کہ آپ صلہ رحمی کریں، لوگوں کی باتوں کو برداشت بھی کریں۔ اگر کبھی رشتہ داری کے اندر کوئی بات کر دیتا ہے، کسی کے اوپر غصہ آ جاتا ہے، تو صلہ رحمی کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اس کو برداشت کرے، صبر کے مادے کو اپنے اندر پیدا کرے اور آگے بڑھائے اس عمل کو، اس صلہ رحمی کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے سلام کو آگے بڑھائے، نہ کہ لوگوں سے کھینچ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کے متعلق سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ، کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیا جائے، کشادگی کر دی جائے،
اس کے رزق کے اندر اللہ کی برکت آ جائے، اور وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کی عمر کے اندر اللہ برکت دے دے، اس کے کام اس طرح کے ہو جائیں کہ اگر وہ فوت ہو بھی جائے تو لوگ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کریں، لوگ اس کے بارے میں اچھا ذہن رکھیں، اس کے فوت ہونے کے بعد لوگوں کی گواہی اس کے بارے میں اچھی ہو۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، وہ اپنے بھائیوں سے جا کر کے ملا کرے، ان کو اپنا شریک نہ سمجھے، اپنے بیٹوں کو اپنے بھائی کے بیٹوں سے ملنے سے نہ روکے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ آج ہم لوگ اگر کسی بھائی کے بیٹے کو، اگر کسی بھائی کو، اگر کسی رشتہ دار کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے، اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، وہ بندہ ساری زندگی محنت کرتا رہا ہے، اس نے اپنی محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اس مقام کو حاصل کیا ہے، ہم لوگ بجائے اس کے کہ خود اس سے سبق لیں اور خود آگے پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی محنت کو، اپنی کوشش کو بڑھا دیں، ہم لوگ حسد کے اندر، بغض کے اندر، عداوت کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہی حسد، یہی بغض و عداوت، یہی ہمارے دلوں کا کینہ ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی کا باعث بنتا ہے، ہمارے پیسے مال کے اندر بے رحمتی کا باعث بنتا ہے، یہی ہمارے دلوں کی خلفشار، یہی ہمارے دلوں کے اندر آنے والی عداوتیں، یہ ہمارے گھروں کے اندر بے چینی اور اضطراب کی کیفیت کو پیدا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے مال میں کشادگی آ جائے، اس کے مال کے اندر اللہ بڑھا دیں، بڑھوتری پیدا کر دیں، اور جو شخص پسند کرتا ہے کہ جب تک دنیا میں ہے تب بھی اچھے الفاظ سے یاد کریں لوگ، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا اچھا نام باقی رہ جائے، لوگ اس کے بارے میں اچھی باتیں کریں، لوگ اس کا اچھے الفاظ سے تذکرہ کریں، اس کے بارے میں گواہی اچھے الفاظ سے دیں، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ پیارے بھائیوں، صلہ رحمی کی بہت سی صورتیں ہیں۔ اگر کسی رشتہ دار کو دیکھا ہے کہ اس نے آپ کے بارے میں بات کی ہے، آپ تک وہ بات پہنچ جاتی ہے، آپ لوگ اس کو عفو درگزر کرتے ہو، اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہو، اس کے ساتھ جا کر کے ملیں، اس سے مصافحہ کریں، اس سے جا کر کے بات چیت کریں۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت غلط قسم کی روش چل پڑی ہے کہ جی اگر وہ ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو صحیح ہے، ہم بھی ان سے ملتے، یہاں تو دنیا میں جی کو جی ہے، اگر کوئی ہمیں ملنا چاہتا ہے تو ہم بھی اس سے مل لیتے ہیں، اگر وہ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے، اگر وہ ہمارے بارے میں ایسا سوچیں گے تو ہم کسی سے کم ہیں، ہم ایسا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات اپنے دلوں پہ لکھ کے لے کے جائیے گا، اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان، اور صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافئ لیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ عدلے کا بدلہ دیا جائے، اگر انسان سے جی کر کے بات ہو رہی ہے تو یہ بھی آگے سے جی کر کے بات کرے، اگر وہ آگے سے انسان کو ملنا چاہتے ہیں یہ بھی جا کر کے مل لے، وہ آپ کے گھر میں آتے ہیں میں بھی ان کے گھر میں چلا جاتا ہوں۔ لیس الواصل بالمکافئ، اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ صلہ رحمی برابری کی بنیاد پہ نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهُ، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جب انسان کے ساتھ تعلق کو توڑا جا رہا ہے تو یہ انسان ملانے کی کوشش کرے، جب تعلق کو توڑا جا رہا ہے تو یہ ملانے کی کوشش کرے۔ ہمارے معاشرے میں تو کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو نہیں تو ہمیں ان سے کیا غرض ہے، ہم کون سا ان سے آٹا لے کر کے کھاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اگر آپ کسی کتے کو 3 دن یا 4 دن روٹی ڈال دیں، وہ کتا آپ کے گھر میں آنا شروع کر دیتا ہے، وہ آپ کے پاس آنا شروع کر دیتا ہے۔ گھر میں بلیوں کو اگر 1-2 دن کے لیے آپ دودھ ڈال دیں، وہ آپ کے گھر میں آنا شروع کر دیں گی، آپ سے مانوس ہو جائیں گی۔ انسان کیا ان کتے اور بلیوں کی مانند ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح جی کے مقابلے میں جی کہنے کے لیے پیدا کیا؟ نہیں پیارے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعمال بتلائیے جن سے فضیلت بڑھ جائے، دنیا میں انسان افضل ہو جائے، آخرت میں اللہ کے ہاں انسان افضل ہو جائے، اللہ کی نظروں میں انسان افضل ہو جائے، فضیلت والے اعمال بتلا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل من قطعک، جو آپ سے توڑتا ہے اس کے ساتھ جا کر کے جوڑ، جو آپ سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اگر آپ ویسے ہی جی کو جی کہہ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، دنیاوی لحاظ سے آپ کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو توڑنا چاہتا ہے، جو آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر کوئی آپ کو کھلاتا ہے آپ بھی اس کو کھلا رہے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اس نے بھی پیسے خرچ کیے، آپ نے بھی خرچ کر دیے، وہ آپ کے گھر میں آ رہے ہیں آپ بھی جا رہے ہیں، کیا بڑی بات ہے؟ بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ توڑنا چاہتے ہیں، آپ کی بے عزتی بھی کرتے ہیں، آپ پھر بھی جا کر کے جوڑتے ہیں۔ اور یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے کہا سل من قطعک، جو آپ سے رشتہ داری کو توڑ رہا ہے آپ اس کے ساتھ جا کر کے جوڑیے۔ وَأَعْطِ عَمَّنْ حَرَبَكَ، جو شخص آپ کو مال دینا ہی نہیں چاہتا، آپ کو فائدہ دینا ہی نہیں چاہتا، اس کو جا کر کے فائدہ پہنچائیے، اس کو اپنا مال دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو شخص ظلم کر رہا ہے اس کا جواب ظلم کے اعتبار سے نہ دیجئے، اعراض کیجئے، اس سے اعراض کر لیجئے، لیکن ظلم کا جواب ظلم کے ذریعے نہ دیجئے۔ اور پیاری بھائیوں، سب سے بڑی بات کہ وہ رشتہ دار جس کے بارے میں آپ تصور کرتے ہیں کہ وہ ناراض ہے، جس کے بارے میں آپ کا وہم و گمان یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں باتیں کرتا ہے، وہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری پر خرچ کرنے کے متعلق، وہ شخص جو ناراض رشتہ دار کو، ایسا رشتہ دار جس کے بارے میں اس کے ذہن میں بات یہ ہے کہ یہ میرے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا افضل الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ، افضل الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے الصدقۃ علی ذی الرحم القاشح، ایسے رحم والے، ایسے رشتہ دار کے اوپر صدقہ کرنا، ایسے انسان کو کھلانا پلانا کہ جس کے بارے میں آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں نفرت رکھتا ہے، وہ میرے بارے میں عداوت رکھتا ہے، وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا۔ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں ایسے رشتہ دار کو اگر آپ کچھ دیتے ہیں، اس کے اوپر صدقہ کرتے ہیں تو یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیغمبر کی بیوی ہیں، ہماری ام المومنین، ہماری ماں ہیں، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کو بتائے بغیر ایک لونڈی کو آزاد کر دیا، اللہ کے پیغمبر کو بتائے بغیر ایک لونڈی کو آزاد کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باریاں لگائی ہوئی تھیں، ایک دن ایک بیوی کے گھر، ایک دن دوسری بیوی کے گھر، اس طرح کہتے جب اللہ کے پیغمبر کی میرے گھر میں باری آئی تو میں نے اللہ کے پیغمبر کو بتلایا، اللہ کے پیغمبر ایک لونڈی تھی اس کو میں نے آزاد کر دی۔ کتنا بڑا کام ہے کہ مسلمان لونڈی کو آزاد کر دے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا اما انکی لو اعطیتکی علی خوالکی کان اعظم لاجرک، اگر آپ اس لونڈی کو اپنے ماموں کو، اپنے ماموں کے بیٹوں کو، اپنے ماموں کو صدقہ کر دیتی تو یہ اجر کے اعتبار سے اور زیادہ ہوتا۔ آپ اندازہ کریں ہمارے ہاں ماموں کے بیٹے ہو جائیں، چچا اور تائی کے بیٹے ہو جائیں، ہم ان کو خالہ اور پھپھو کے بیٹوں کو کیا شمار کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں ان کو شریک کے لفظ کے ساتھ طے کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کو ہم دیں، ان کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ ہے، ان سے تو ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اگر یہی خوشحال ہو جائیں گے تو ہم کس سے مقابلہ کریں گے؟ اور سچی بات ہے یاروں اور دوستوں میں بیٹھ کر کے اگر بات کی جاتی ہے تو انہی رشتہ داروں کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور جتنی میمز بنتی ہیں، جتنی غلط باتیں ہوتی ہیں اور جتنے زیادہ بے عزتی والے الفاظ ہوتے ہیں وہی ان رشتہ داروں کے متعلق جن کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم صلہ رحمی کرو، جن کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ملا کر کے رکھنا ہے، ان سے توڑنا نہیں ہے، ان کے ساتھ تعلق بنانا ہے۔
تو انہی کی باتوں کو لے کر کے ہم ٹھٹا اور مذاق کرتے پھر. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو اتارا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے، بہترین نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے. اب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سیدنا ابو طلحہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری میں اللہ کے پیغمبر کے پاس گیا. میں نے کہا اللہ کے پیغمبر، مسجد نبوی کے سامنے میرا ایک باغ ہے، اور یہ ایسا باغ تھا جس کا پانی میٹھا تھا، بہترین اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں تھیں. اللہ کے پیغمبر اکثر ان کے باغ میں جایا کرتے تھے، وہاں سے کھجوریں کھاتے، پانی پیا کرتے تھے. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، مجھے سب سے عزیز، سب سے پیارا مال یہی باغ ہے، یہ مسجد نبوی کے سامنے والا باغ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اپنا بہترین مال اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کرتے، تو اللہ کے پیغمبر میں اپنے اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، بخین ھذا مال رابح، اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ بہت اہم مال ہے، یہ انتہائی قیمتی مال ہے، اتنا زبردست باغ ہے. اللہ کے پیغمبر نے کہا اس کو اپنے چچا کے بیٹوں کے اندر تقسیم کر. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے پیغمبر بہترین مال انسان کا ان کے اوپر خرچ کروا رہے ہیں، اپنے چچا کے بیٹوں کے اوپر، اپنے تائے کے بیٹوں کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ صلہ رحمی کا مطلب ہی یہ ہے. ہم نے اس کو لگایا کس کے اوپر ہے؟ اپنے دوستوں کے اوپر، اپنے دور کے رشتہ داروں کے اوپر. میں نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ توڑ کر کے رکھنا چاہیے، نہیں. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ لفظ رحم کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لفظ رحم کو کن کے لیے اتارا ہے؟ اور پھر ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میں ان کی عزت کرتا ہوں وہ بھی میری عزت کریں، اگر میں نے ان کو کھانا کھلائے وہ بھی مجھے کھانا کھلائیں، اگر میں ان کے بارے میں باتیں نہیں کرتا وہ بھی میرے بارے میں باتیں نہ کریں، ہمارے خاندان کے اندر ایسا ہو رہا ہے تو وہ اس چیز کو ٹیگ نہ کریں. نہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں حکم دیا ہے، ان اللہ یأمر، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں بالعدل، عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا، والاحسان اور نیکی کا، وایتاء ذی القربى قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، نہ کہ مطالبہ کرنے کا. اگر وہ نہیں کرتے، وہ اگر آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے، پھر بھی انسان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اسی چیز کا ثواب ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آپ کسی چوپائے کو، آپ کسی جانور کو ذرا سا چارہ ڈال دیں، کبھی کسی کو تھوڑی سی تکلیف کو دور کر دیں کسی جانور کے، وہ بھی آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائے گا، وہ بھی آپ سے مانوس ہو جائے گا. صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ مانوس ہے تو آپ بھی مانوس ہو جائیں. اگر وہ آپ کو جی کہتے ہیں تو ہم بھی جی کہیں گے، اگر نہیں تو ہمیں کون سا وہ آٹا دیتے، ہمارے گھر کے کون سے دانے وہ پورے کر کے دیتے؟ نہیں پیارے بھائیوں. لیس الواصل بالمکافی، اللہ کے پیغمبر کا فرمان، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لیس الواصل بالمکافی، برابری کی سطح کے اوپر یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ، جب صلہ رحمی کو توڑا جا رہا ہے، لوگ آپ سے ملنا نہیں چاہتے، وہ رشتہ دار آپ سے ملنا نہیں چاہتا، تو آپ جا کر کے ان کے ساتھ ملیے، اس صلہ رحمی کو برقرار رکھیے، رشتہ داری کو جوڑیے. اور سچی بات ہے، سچی بات ہے، ہماری نمازیں، ہمارے روزے اور ہماری بہت سی ایسی عبادات جو صرف ہمارے دلوں کی اس خصلت کی وجہ سے، اس بغض اور کینے اور عداوت کی وجہ سے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی. ہمارا مساجد کی طرف چل کے آنا، مسجد میں آ کر کے پہلی صف میں نماز ادا کرنا، لیکن دوسری طرف ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کی ٹانگیں کھینچنا اور پھر ان کو بڑھتے ہوئے نہ دیکھنا اور ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں اور پراپیگنڈے کو پھیلانا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں ہماری نمازوں کو تباہ کر رہی ہیں.
ہمارے معاشرے کے بگڑنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، جن کے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا، ان کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ جوڑنا، غیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ تعلق بڑھانے کو عام کر دیا، اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کن کی؟ اپنے رشتہ داروں کی، اپنے تائے اور چچا کی، اپنے ماما اور خالہ کی، پھوپھو کے بارے میں باتیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کو، اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بات انتہائی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ایک مرتبہ اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کر دیا، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات نے آنا تھا، ساری کی ساری مخلوقات کو پیدا کر دیا، تو صلہ رحمی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے، رحمت اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، لوگ مجھے توڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی سے کہا کہ اگر جو شخص تجھے توڑے گا میں اپنی رحمت سے اس کو توڑ دوں گا، اور جو شخص تجھے جوڑنے کی کوشش کرے گا، جوڑے گا، میں اپنی رحمت سے اس کے معاملات کو اس کو جوڑ دوں گا۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، اور یہ آیت کریمہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ہے، ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑے سے پیسے دے دیں، اگر اللہ تمہیں عہدہ دے دے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑا سا منصب پہ فائز کر دے، اگر تمہارے پاس مال کی ریل پیل ہو جائے، اگر تمہارے پاس کھانے پینے کی اشیاء کشادگی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ میسر آ جائے، تو تم کیا کرو؟ ان تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد کرو، وتقطعوا ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاؤ، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دو، قطع رحمی کرنا شروع کر دو کہ یہ تو بیچارے غریب ہیں، ان کے ساتھ جا کر کے کیا ملنا، ذرا سا مال اور پیسہ آیا نہیں، تو سارے لوگوں کے لیے انسان کے پاس ٹائم ہے، ہر کسی کے گھر میں جا سکتا ہے، ضرورت پڑنے کے اوپر کسی بڑئی کے پاس بھی جا سکتا ہے، ٹائم نہیں ہے تو اپنے تائے کے پاس نہیں جا سکتا، ٹائم نہیں ہے اپنی خالہ اور پھپھو کا پتہ نہیں کر سکتا۔ انسان کے پاس مال اور منصب کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ اگر مال، منصب اور عہدے کی وجہ سے انسان اس کیفیت کے اندر مبتلا ہو جائے کہ ان تقطعوا ارحامکم، تم اپنے رحم والے رشتہ داری کو توڑنا شروع کر دو، تو اللہ کا فیصلہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کتنی زیادہ بیان کی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور یہیں پر بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، قرآن مجید کا دوسرا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں لیکن اچھی بات اور اچھی چیز سننے کی جو کیفیت ہے، جو قوت ہے، اس کو اللہ چھین لیتے ہیں۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، ان کی آنکھوں کی اصل بصیرت کو اللہ چھین لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ نے تھوڑا سا مال دیا، تھوڑے سے منصب کے اوپر فائد کیا، اور یہ انسان رشتہ داری سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، یہ انسان لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے مقام دے دیا ہے، وہ اپنے والد کو لوگوں سے متعارف نہیں کرواتا، یہاں تک لوگ چلے جاتے ہیں اپنے والد کو متعارف نہیں کرواتے، اپنے چچا اور اپنے تائے اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ٹانگیں کھینچی تھی، جو تو ہمیں پڑھتا ہوا بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے۔
پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں سننے کی جو اصل کیفیت ہے اس کو چھین لیتے ہیں، اس کی بصیرت کو چھین لیتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے، وہ اللہ ہے، وہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے۔ دنیا میں ڈھیل ملتی ہے، انسان اپنے رشتہ داروں کو کچل بھی دیتا ہے، اپنے کزنوں کو، اپنے چچا کے بیٹوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کچل بھی دیتا ہے، لیکن اللہ پکڑتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے سزا کو مؤخر کر دیتے ہیں۔ اور یہ مؤخر کرنا بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ مسند احمد کے اندر صحیح سند سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ جو صلہ رحمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نام الرحمن سے اس کو بنایا ہے۔ الرحمن سے اخذ کر کے صلہ رحمی کو پیدا کیا ہے، الرحمن سے نکال کر کے رحم کو پیدا کیا ہے۔ جو شخص فمن قطعہا، جو اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اگر انہوں نے تھوڑی سی بات کی ہے، اگر والد کے بھائی نے، آپ کے چچا اور تائی نے بڑے ہونے کے ناطے اگر ان سے غلطی ہو گئی یا انہوں نے کوئی بات کر دی ہے، تو آپ آگے سے اگر چار نہ سنائیں تو ہمارا تو سرتا نہیں، ہماری طرف سے تو بات پہنچے گی نہیں ان تک۔ اور پھر کوشش کی جاتی ہے کہ درمیان میں وہ بندہ ڈالا جائے جو جا کر کے بات ان تک پہنچائے، ان کو بتائے کہ اگر آپ نے اتنی بات کی، ایک گالی دی ہے تو ہماری طرف سے 3 لے لو۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو شخص اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ رحمان سے میں نے اخذ کر کے رحم کو پیدا کیا ہے، جو شخص اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان مسند احمد کے صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ پیارے بھائیوں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات، وہ سارے کے سارے موقوف ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ہمارا چال چلن کیسا ہے، ہمارے گفتگو کے آداب کیسے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کس رویے اور اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ ملنے کا کیسا ہے، اور پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے بعد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا ملنے کا رویہ کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی مسند احمد کے اندر صحیح سند سے روایت ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ دو چیزیں ایسی ہیں، دو گناہ ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بڑی جلدی سزا دیتا ہے اور آخرت میں اس سزا کا ذخیرہ بھی کرتے ہیں۔ ایک دنیا میں سزا ملتی ہے اور پھر جلدی ملتی ہے، اور دوسری چیز ما یدخرہ للآخرہ، آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس سزا کو مؤخر کر لیتے ہیں، اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ من البغی و قطیعۃ الرحم، ایک انسان کا بغاوت کرنا، سرکشی کر جانا، اور دوسرا انسان کا قطع تعلقی کر دینا، کسی کو اپنے رشتہ دار کو اپنے آپ سے بالکل چھوڑ دینا، اس سے بات ہی نہ کرنا۔ اللہ کے پیغمبر نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو کسی کی بات بری لگتی ہے، اگر کسی کے اوپر غصہ آ جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے، انسان کبھی کسی موڈ کے اندر ہوتا ہے، کبھی انسان کا ذہنی ڈپریشن، ذہنی بات اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا 3 دن سے اوپر، 3 دن تک آپ کسی کے ساتھ غصہ کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس سے بات کیجیے، اس کے پاس جائیے، اس سے جا کر کے کہیے کہ آپ نے یہ بات کی تھی، مجھے اچھی نہیں لگی، مجھے اس بات کے اوپر غصہ آ گیا، میں 3 دن تک آپ سے ناراض رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر نے یہ ہمیں طریقہ سکھلایا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے
اگر غصہ آ گیا ہے تو آپ اس کے پاس جائیے، معاملے کو سلجھانے کی کوشش کیجئے، نہ کہ وہاں سے بگاڑ پیدا کر کے خاندانوں کے اندر نفرت کو اور عصبیت کو، خاندانوں کے اندر اس دراڑ کو ڈال کر کے آپ چلے جائیں۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی سانس کا کتنا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی زندگی تمہارے لیے لکھی ہے۔ آپ کا ایک فیصلہ آپ کے بیٹوں کو، آپ کی نیچے آنے والی نسل کو برباد کر سکتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی ایسی لڑائیاں ہیں جو صرف اس بات کے اوپر ہیں کہ شریک نے، میرے بھائی نے، میرے چچا زاد، ماموں زاد، میرے خالہ زاد بھائی نے یہ بات کی، میں نے اس وجہ سے اس کو قتل کر دی۔ پیارے بھائیوں، ذرا سمجھنے کی دیر ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان بہترین مخلوق ہے۔ 5 قسمیں اٹھا کر کے اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بہترین انداز سے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنی اس طرح کی کرتوتوں کی وجہ سے کبھی جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے اور کبھی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کبھی جانوروں کی طرح اور کبھی جانوروں سے بھی بدتر۔ جانور بھی اتنا خیال کرتے ہیں لیکن انسان ویسا خیال نہیں کرتا۔ پیارے بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاشرے کے اندر، یہ آپ بھی جانتے ہیں پرفتن دور ہے، طرح طرح کے فتنے ہماری اس امت مسلمہ کے اوپر ان کی یلغار ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، جیسا اللہ کے پیغمبر نے سیدنا عقبہ بن عامر کو کہا تھا، سل من قطعک، جو توڑتا ہے آپ اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی اس انسان کے لیے اس کے ثواب کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں۔ وہ انسان جو کام کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے، جو بات کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے، رشتہ داری کو توڑنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رشتہ داری کو توڑنے سے بچائے، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جو دنیا میں بھی انسان کے لیے سزا کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے دردناک سزا کو تیار کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔